بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، ہمارے تعلیمی نظام کو بہتر کیسے بنایا جا سکتا ہے اس کی آج دوسری قسط پیش کر رہا ہوں میں۔ امید ہے کہ میری باتوں کو اینڈ تک آپ سنیں گے، میری تجاویز کو سنیں گے، اور اگر اس میں کچھ خامیاں ہیں تو آپ لوگ بھی اپنی تجاویز دیں گے جس سے نظام کو بہتر کیا جا سکتا ہے۔ میرا خیال ہے، لوگ کہتے ہیں کہ تنقید تعمیری ہونی چاہیے، تو میں کہتا ہوں کہ تنقید سے پہلے ہم نے اپنے معاشرے کو تعلیم یافتہ بنانا ہے، اس نہج تک پہنچانا ہے تاکہ وہ تنقید کے قابل ہو سکے۔ تو ہمیں تنقید نہیں کرنی چاہیے، ہمیں تجاویز دینی چاہیے۔ ہم اس قابل نہیں ہیں کہ ہم تنقید کر سکتے ہیں، ہمارا علمی معیار اتنا بلند نہیں ہے کہ ہم تنقید کر سکتے ہیں، ہمیں تجاویز دینی چاہیے، اس لیے کہ ہمارے اساتذہ قابل احترام ہیں اور سارے لوگ ویل ایجوکیٹڈ ہیں، ویل کوالیفائڈ ہیں۔ مجھے فخر ہے کہ میری زندگی میں جو مجھے اساتذہ ملے انہوں نے میرے ساتھ بہت محنت کی، اور میں آج جو کچھ بھی ہوں میں آپ کی اساتذہ کے مرہون منت ہوں، ان کی کاوشوں کے نتیجے میں اس سٹیج تک پہنچا ہوں۔ اور میرے ہم اثر جو لوگ ہیں وہ سارے مانیں گے کہ ہمارے اساتذہ قابل اساتذہ تھے، کوالیفائڈ لوگ تھے، محنتی اساتذہ تھے، ایماندار تھے۔ مجھے فخر ہے کہ مجھے ایسے اساتذہ ملے، اور میری دعا ہے کہ سب لوگوں کو ایسے اساتذہ ملیں۔ اور آج کے اساتذہ میں سے اکثر میرے ہم اثر ہوں گے، کچھ مجھ سے سینئر لوگ ہیں اور کچھ تو جونیئر بھی ہیں، وہ لوگ بھی اداروں میں ہیں لیکن کوالیفائڈ ہیں۔ سارے لوگ کوالیفائڈ ہیں، مجھ سے زیادہ کوالیفائڈ ہیں، مجھ سے اچھے کوالیفائڈ ہیں، اور ان کا تجربہ بھی ہم لوگوں سے زیادہ اچھا ہے، اور میرٹ کی بنیاد پہ آئے ہوئے ہیں۔ اس لیے تنقید ہماری بنتی نہیں ہے۔ ہاں، تجاویز ہم دے سکتے ہیں، اور تجاویز پہ امید ہے کہ ہمارے اساتذہ بھی غور کریں گے۔ جو تجاویز میں دینے جا رہا ہوں، چند تجاویز ہیں، چونکہ بہت لمبی تجاویز ہیں، اگر میں پوری دینا شروع کر دوں، اس لیے میں کوشش کروں گا کہ مختصر چند اہم چیزیں جو میں بیان کر سکوں اس مختصر ویڈیو میں وہ بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ تو ناظرین، پہلے دور میں نظام تعلیم میں ماہرین تعلیم کھیلوں کو، تیراکی کو، بزم ادب کو، 14 اگست کے فنکشنوں کو، یوم آزادی کے فنکشنوں کو، 23 مارچ کے فنکشنوں کو، ان سب کو، اس طرح کی جو سرگرمیاں تھیں ان کو کیا کہتے تھے؟ غیر نصابی سرگرمیاں کہا کرتے تھے۔ پھر آہستہ آہستہ ماہرین تعلیم اس نتیجے پہ پہنچے کہ یہ غیر نصابی سرگرمیاں نہیں ہیں، بلکہ یہ کیا ہیں؟ ہم نصابی سرگرمیاں ہیں۔ یہ نصاب کے ساتھ ساتھ یہ بھی لازمی ہیں۔ اور آج کے دور میں ماہرین تعلیم اس نتیجے پہ پہنچے ہیں کہ یہ اہم نصابی سرگرمیاں یہی ہیں، یہ اہم نصابی سرگرمیاں ہیں، یہ نہ غیر نصابی رہی نہ ہم نصابی رہی، بلکہ یہ اہم نصابی سرگرمیاں یہی ہیں۔ تو میں اپنے بچپن کی آپ کو بیان کرتا ہوں کہ ہمارے دور میں اسکول میں ہر گورنمنٹ اسکول کی بات کر رہا ہوں، گورنمنٹ اسکول میں ہر جمعرات کو بزم ادب ہوتا تھا۔ بزم ادب میں کیا ہوتا تھا؟ تقاریر ہوتی تھی، بچے نعتیں پڑھتے تھے، حمد پڑھتے تھے، مختلف مقابلے ہوتے تھے بچوں کے درمیان۔ اس میں کیا ہوتا تھا کہ پورا ہفتہ ہمیں یہ شوق رہتا تھا کہ جمعرات کب آئے گی۔ اس وقت جمعرات کو ویکنڈ ہوتا تھا، جمعرات کب آئے گی، میں نے تقریر کرنی ہے۔ پورا ہفتہ ہم ایک تقریر یاد کیا کرتے تھے، اور تقاریر بھی کیا ہوتی تھی؟ ہماری کتابوں میں لکھی ہوئی کوئی کہانی ہوتی تھی جس کو ہم تقریر کہا کرتے تھے، لیکن اسے ہوتا کیا تھا؟ ہمیں خود اعتمادی آتی تھی۔ بعض بچے ایک صورت یاد کیا ایک آیت یاد کیا کرتے تھے کہ میں نے تلاوت کرنی ہے، تلاوت میری ہے، وہ قرات سیکھتے تھے اور بہت اچھی قرات کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ بعض جو نعت پڑھتے تھے وہ نعت یاد کیا کرتے تھے اپنی کتاب میں سے۔ وہ نعتیں کیا ہوتی تھی کہ اپنی کتاب سے نعت، اپنی کتاب سے نظم، اپنی کتاب سے حمد، اور اپنی ہی کتاب سے کوئی غزل، اور اپنی ہی کتاب سے تقریر، اردو کی کتاب سے اور انگلش کی کتاب سے انگلش کی تقریر ہوتی تھی۔ تو پورا ہفتہ بچے اس شوق میں رہتے تھے، گھر جا کے پڑھتے تھے کہ اس دفعہ ہفتے میں نے کرنا ہے۔ مجھے یاد ہے میں تقاریر کیا کرتا تھا، تو تقریر کے لیے میں کیا کرتا تھا؟ گھر میں جا کے کمرے میں اکیلا ہو کے اونچی اونچی آواز سے وہ تقریر کیا کرتا تھا۔ مجھے یاد بھی ہو جاتی تھی اور اعتماد بھی آتا تھا کہ میں نے اسکول میں ایسے کرنا ہے، مختلف انداز اپناتا تھا۔ تو وہ ایک شوق ہوتا تھا، پورا ہفتہ اسی شوق میں اسکول جاتا تھا۔ آج کے دور میں مجھے تو پتہ نہیں ہے، لیکن میں نے نہیں دیکھا، میں نے نہیں سنا۔ جب میں گھر جاتا ہوں تو مجھے
میں نے کبھی نہیں سنا کہ ہمارے اسکول میں بزم ادب ہو رہا ہے، یہ ایکٹیویٹی ختم ہو گئی ہے۔ تو اساتذہ سے تجویز ہے میری اساتذہ کو اور سربراہان ادارہ کو کہ یہ چیز بحال کریں، بزم ادب کو دوبارہ بحال کریں اور بچوں میں خود اعتمادی لائیں، بچوں میں ریڈنگ پاور بڑھے گی، بچوں میں رائٹنگ پاور بڑھے گی، بچوں میں نعت خوانی کا ان کو شوق پیدا ہوگا، تو عملی زندگی میں وہ جب آئیں گے تو ان میں اعتماد ہوگا، سیلف کانفیڈنس ان کو ہوگا۔ اس کے لیے آپ نے یہ ایکٹیویٹی اسکولوں میں دوبارہ ہمارے اداروں میں شروع ہونی چاہیے۔ سب اساتذہ اس کو سیریس لیں اور اس کو شروع کریں۔ اس سے یہ ہوتا ہے کہ بچوں میں سیروٹونین کی مقدار بڑھے گی، سیروٹونین کی مقدار بڑھے گی تو بچوں میں کیا ہوگا، ذہانت آئے گی، وہ سیکھنے کی طرف جائیں گے۔ تو ہر سالانہ اس کے بعد یہ تو ہو گیا ہمارا بزم ادب۔ بزم ادب کے بعد سالانہ جو دن آتے ہیں، جیسے 23 مارچ آ گیا، 14 اگست آ گیا، 6 ستمبر آ گیا، حج اور عید کے دن آ گئے، تو ان میں یہ کریں کہ ان کو بنائیں، سیلیبریٹ کریں، ان دنوں کو سیلیبریٹ کریں۔ آپ دیکھ رہے ہیں یہ ساتھ میں جو فوٹو ہے، یہ فوٹو ہمارے اسکول کے دنوں میں جب 14 اگست بنی تھی تو یہ فوٹو تھا۔ آپ دیکھیں کہ اس وقت یہ ایکٹیویٹی ہوا کرتی تھی، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ یہ ایکٹیویٹی ختم ہو گئی ہے۔ جب یہ ایکٹیویٹی ہوتی تھی تو ہمارا اسکول مشہور تھا تعلیم میں، لوگ دور دور سے بچے آ کے اسکول میں، ہمارے اسکول میں داخلہ لیتے تھے۔ مجھے یاد ہے کہ ہمارے اسکول سے تقریباً 2 کلومیٹر دور سے بچے آ کے ہمارے اسکول میں پڑھتے تھے، تراڑکھل نہیں جاتے تھے، ہمارے اسکول میں آتے تھے، نڑوال کے بچے آتے تھے، اور ارد گرد کے بہت دور دور سے بچے ہمارے اسکول میں اس لیے آتے تھے کہ وہاں پہ پڑھائی اچھی ہوتی ہے۔ تو پڑھائی کیوں اچھی ہوتی تھی؟ تو یہ ایکٹیویٹیز ہوتی تھی، تو بچے اسی شوق سے اسکول میں آتے تھے۔ جب بچے اسکول میں آئیں گے تو پھر لامالا وہ اسکول میں کچھ نہ کچھ روزانہ کی بنیاد پر سیکھیں گے۔ تو وہ تہوار اسکول میں بننا ختم ہو گئے ہیں، تو آپ اس کو بحال کریں، اساتذہ سے میری گزارش ہے۔ پھر اگلی تجویز میری یہ ہے کہ صبح کی جو اسمبلی ہوتی ہے، میں ایک ادارے میں پڑھتا تھا، اس میں صبح کی اسمبلی میں 3 ہی کلاسیں ہوتی تھی، 8th 9th اور 10th۔ ایک کلاس کا بچہ تلاوت کرتا تھا، دوسری کلاس کا بچہ اردو میں اس کا ترجمہ کرتا تھا، تیسری کلاس کا بچہ اس کا انگلش میں ترجمہ پڑھتا تھا۔ ایک آیت ہوتی تھی جس کو وہ تلاوت کرتا تھا، لیکن اس میں ہوتا کیا تھا کہ بچوں میں خود اعتمادی آتی تھی۔ تلاوت بھی دیکھ کے پڑھتا تھا، اس کے سامنے قرآن پاک پڑھا ہوتا تھا، اس میں سے دیکھ کے وہ تلاوت کرتا تھا۔ اردو کا ترجمہ بھی دیکھ کے پڑھتا تھا، انگلش والا ترجمہ بھی اس کے پاس لکھا ہوتا تھا، دیکھ کے پڑھتا تھا۔ لیکن کم از کم 1-2 دفعہ گھر سے وہ دہرا کے ہم جاتے تھے کہ ہمیں پتہ ہوتا تھا کہ آج میرا نمبر ہے۔ تو آپ رول نمبر کے حساب سے یہ کر دیں کہ صبح کی جو اسمبلی ہے اس میں ایک کلاس کی ذمہ داری لگائیں، رول نمبر 1 2 3 4، اس طرح وہ تلاوت کرتے رہیں، اور دوسری کلاس کا رول نمبر 1 2 3 4 اردو ترجمہ، اور تیسری کلاس کا 1 2 3 4 انگلش ترجمہ اس کا روزانہ لکھ کے اس کو دیں، اور اس کو کہیں کہ صبح وہ اسمبلی میں پڑھے۔ اس سے سیلف کانفیڈنس بڑھے گا۔ پھر یہ ہوگا کہ بچوں کی حاضری، بچوں کو معلوم ہوگا آج میرا رول نمبر ہے، میری تلاوت ہے، میں نے اسکول میں جانا ہے، ورنہ سب کو پتہ چل جائے گا کہ میں اسکول میں نہیں ہوں۔ پھر اسکول میں پلے ڈے ہوا کرتے تھے، دور دور کے اسکولوں کے ہمارے اسکول میں کھلاڑی آتے تھے اور ہم مختلف اسکولوں میں کھیلنے کے لیے جاتے تھے۔ اس سے کیا ہوتا تھا کہ ہمیں یاد ہوتا تھا کہ ابھی 10 دن ہو گئے، 15 دن ہو گئے، 15 دن کے بعد پلے ڈے ہے، 30 دن کے بعد ہاف ڈے ہے۔ تو اس دن میں سارے بچے اسکول میں آتے تھے کہ آج کھیلنا ہے، آج فلاں اسکول کی ٹیم آ رہی ہے۔ تو یہ ایک ایکٹیویٹی تھی جو کشش تھی، اسکول کی طرف ایک کشش تھی۔ یہ کشش بھی ابھی مجھے لگتا ہے کہ ختم ہو گئی ہے۔ جیسے میں نے کہا کہ مجھے اسکول سے ابھی تعلق کافی عرصہ ہو گیا نہیں ہے، میں بھی ہو، سب اسکولوں کی بات میں نہیں کر رہا، بعض اسکولوں میں نہیں ہے، جن اسکولوں میں نہیں ہے ان اساتذہ سے گزارش ہے کہ وہ اس کو بحال کریں۔ پھر مجھے یاد ہے کہ ہم اپنے اسکول کا ایک ہمارا مطالعاتی دورہ بنجوسا میں گیا تھا، جس میں چودھری تاج تھا، اس نے ایک غزل پڑھی تھی، اور ایک شاعر تھا نڑوال کا، ہم سے سینئر تھے دونوں، تو اس نے ایک غزل پڑھی تھی بنجوسا میں، وہ مجھے آج بھی میرے دماغ میں وہ منظر گھوم رہے ہیں۔ تو اس طرح کے مطالعاتی دورے بھی کرنے چاہیے، اسے بچوں میں شوق پیدا ہوگا کہ اسکول میں، اور بچے سیکھتے بھی ہیں، بہت کچھ سیکھتے ہیں۔ علم جو ہے وہ سفر سے آتا ہے، علم حاصل کرو، چاہے تمہیں چائنا جانا پڑے، چین جانا پڑے۔ کیوں چین میں کوئی دینی علم تو نہیں تھا نا، لیکن کیا تھا کہ سفر ہے، سفر سے علم آتا ہے۔ تو بچوں کو مطالعاتی دورے کروائیں، ہمارے اسکول، سرکاری اسکولوں والے بچوں سے ہی فیس لیں، جو خرچہ آتا ہے وہ بچے جمع کر سکتے ہیں۔ لوگ بچوں کو پرائیویٹ اسکولوں میں اتنی بڑی بڑی فیسیں دے کے پڑھا رہے ہیں، تو سرکاری اسکولوں میں بھی دے سکتے ہیں، اگر سرکاری اسکولوں کا رزلٹ اچھا آ جائے۔ تو تعداد سرکاری اسکولوں کی کم ہے، کس لیے کم ہے کہ رزلٹ اچھا نہیں ہے۔
جب رزلٹ اچھا ہوگا سرکاری اسکولوں کا تو آٹومیٹکلی لوگ تعداد بڑھے گی. جب آپ کی تعداد بڑھے گی, آپ کی کوانٹٹی بڑھے گی, تو پھر کوالٹی آپ ڈھونڈ سکتے ہیں اس میں سے. آپ کی تعداد زیادہ ہوگی تو رزلٹ اچھا آ سکتا ہے. وہی بچے جو پرائیویٹ اسکولوں میں پوزیشنیں لے رہے ہیں, جب آپ کے پاس ہوں گے تو وہ بھی پوزیشن لیں گے. آپ کے پاس ٹیچر کوالیفائڈ ہیں, یقین مانیں اسکولوں سرکاری اداروں میں ٹیچر جو زیادہ کوالیفائڈ ہیں دوسرے اداروں کی نسبت. میں نہیں کہتا دوسرے اداروں میں کوالیفائڈ نہیں ہیں, لیکن سرکاری اسکولوں میں زیادہ کوالیفائڈ لوگ ہیں. پھر اسکول کے جو ہالز ہیں, تقریباً ہر گورنمنٹ اسکول میں ہال ہے, ہائی اسکول کے لیول کا جو اسکول ہے اس میں ہال ہے. اس ہال کو انڈور گیم کے لیے وقف کر لیں. اسکولوں میں گیمیں ختم ہو گئی ہیں, انڈور گیمیں رکھیں, بیڈمنٹن رکھیں, ٹیبل ٹینس رکھیں, باسکٹ بال رکھیں. چھوٹی چھوٹی گیمیں جو بچے اور بچوں کا ایک پیریڈ لازمی ہو دن میں کہ انہوں نے وہ گیم کھیلنی ہے. ہر بچے کو کسی نہ کسی گیم میں حصہ ضرور لینا ہے. اس سے کیا ہوگا, اس کی ورزش بڑھے گی. جب اس کی ورزش کرے گا بچہ تو سیروٹونین بڑھے گی. ہم نے بچوں کو تعلیم یافتہ بنانا ہے, اس کے لیے سب سے پہلے ہم نے ان کی سیروٹونین کو بڑھانا ہے. ایسے اقدامات کرنے ہیں کہ ان کی سیروٹونین بڑھے. رسہ کشی ہو سکتی ہے, اسکولوں میں رسہ کشی کا مقابلہ ہو. کچھ بچے رسہ کشی میں, کچھ بیڈمنٹن کھیل رہے ہیں, کچھ ٹیبل ٹینس کھیل رہے ہیں, کچھ کرکٹ کھیل رہے ہیں. تو پیریڈ میں جو ایک پیریڈ ہو جو فزیکل ایجوکیشن کا پیریڈ ہوتا ہے, میرے خیال میں آج بھی ہوتا ہے, اس پیریڈ میں ہر بچے کے لیے لازمی ہو کہ اس نے انرول کرنا ہے کسی نہ کسی گیم میں, اور اس کی گیم کو آپ مانیٹر کرتے رہیں کہ کون سا بچہ کس گیم میں اچھا ہے, اسی گیم میں اس کو ڈالیں. ہر بچے کو کوئی نہ کوئی علمی, ادبی, فزیکل کوئی نہ کوئی ایکٹیویٹی ضرور دیں. اسکول میں ہر بچے کو کوئی نہ کوئی ایکٹیویٹی ضرور دیں. اور پھر یہاں پہ جو UAE میں اسکولوں میں ہوتا ہے, میں نے اس کو اسٹڈی کیا ہے کہ اسکولوں میں ایک کاؤنسلر ہوتا ہے جو بچوں کی کاؤنسلنگ کرتا ہے. وہ بچوں کا دوست ہوتا ہے, ایسا ٹیچر جو بچوں کا دوست ہوتا ہے. بچے اس کے سامنے سگریٹ بھی پی لے تو وہ ان کو کچھ نہیں کہتا, ان کو ڈانٹتا نہیں ہے, بلکہ ان کے ساتھ دوست بن کے ان کو بولتا ہے یہ کیوں پی رہے ہو, مجھے بھی بتاؤ, میں بھی پیتا ہوں, اس کے کیا فائدے ہیں. پھر ان کی وہ برین واشنگ کرتا ہے, ان کو بتاتا ہے کہ یہ اچھے نہیں ہیں, یہ اچھے نہیں کرنے چاہیے. تو بچوں کے لیے رول ماڈل لوگ ہوتے ہیں, بڑے لوگ ہوتے ہیں. جب بڑے لوگ بچوں کے سامنے سگریٹ پیتے ہیں تو وہ سوچتے ہیں یہ اچھی چیز ہے, وہ بھی پیتے ہیں. لیکن جب ان کی کاؤنسلنگ کی جائے, ان کے دماغ میں یہ بٹھایا جائے کہ یہ اچھی چیز نہیں ہے, یہ بری چیز ہے, تو وہ نہیں پئیں گے. تو بچوں میں اسکول میں کلاس ٹیچر کو, سربراہ ادارہ کو چاہیے کہ وہ کلاس ٹیچر کو یہ ذمہ داری سونپے. اگر یہ نہیں ہو سکتا, کلاس ٹیچر نہیں ہو سکتا, تو پھر فزیکل ایجوکیشن کا ٹیچر جو ہے وہ اچھا کاؤنسلر ہوتا ہے اسکول میں. میرا تجربہ یہ ہے کہ جو فزیکل ایجوکیشن ٹیچر ہوتا ہے وہ ایک اچھا کاؤنسلر ہوتا ہے, وہ بچوں کا دوست ہوتا ہے, بچے اس سے بہت فری ہوتے ہیں. تو اس کو یہ ذمہ داری اور اس کو یہ ٹریننگ بھی دی جائے, اس کو ٹریننگ بھی دی جائے کہ جو ہماری ٹیچنگ ہے اس کو ایکٹیویٹی بیس لرننگ ہونی چاہیے. اسکول میں ایکٹیویٹی بیس لرننگ کیا ہے, میں آپ کو چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. 6ٹھی 7ویں 8ویں میں جب میں پڑھتا تھا تو وہاں پہ ہمارے اسکول میں زراعت, صنعتی تعلیم اور ڈرائنگ پڑھایا کرتے تھے. ان کے لیے میں آپ کو چھوٹی سی مثال, یہاں پہ اسکولوں میں کیا ہوتا ہے, یہاں پہ جو زراعت پڑھتے ہیں بچے, ان کو کیاریاں دی جاتی ہیں اسکول میں کہ اس کیاری میں آپ نے ٹماٹر اگانے ہیں, اس میں آپ نے تھوم اگانا ہے, اس میں آپ نے بھنڈی اگانی ہے. اور یہاں پہ یہ اگانے کی کاسٹ بہت زیادہ ہے, لیکن بچے کرتے ہیں, شوق سے کرتے ہیں. روزانہ اسکول میں آتے ہیں, اپنی کیاریوں کو, اپنے جو سبزیاں لگائی ہیں ان کو پانی دیتے ہیں. اور پھر جب گیدرنگ ہوتی ہے, پیرنٹس ڈے ہوتا ہے, اس میں وہ بچے اپنا سٹال لگاتے ہیں. کسی نے ٹماٹر کا سٹال لگایا ہوا ہے, یہ بزنس بھی آپ بچوں کو سکھا رہے ہیں اس طرح. تو بچوں نے فریش ٹماٹر آپ لینا چاہتے ہیں, وہ تھوڑے مہنگے بھی دیتے ہیں, لوگ لیتے ہیں اس لیے کہ ان کے بچے ہوتے ہیں. لوگ لے کے آتے ہیں, خوش ہوتے ہیں کہ ہمارے بچے نے یہ اگایا ہے, وہ مہنگا لے کے آتے ہیں, بچوں کو پیسے دیتے ہیں. ساتھ میں دوسرے بچے کا بچہ, دوسرے کا بچہ ہے, اس نے یہ اگایا ہوا ہے, وہ بھی لوگ لیتے ہیں, فریش لے کے بھی آتے ہیں. صحت کے لیے بھی اچھا ہے, اور بچوں میں بھی یہ سیروٹونین بھی بڑھتی ہے, اور بچوں میں یہ خواہش پیدا ہوتی ہے کہ ہم اسکول میں جائیں ورنہ ہمارے سبزیاں سوکھ جائیں گی. تو یہ بچوں کی یہ کاؤنسلنگ بھی ہے ایک طرح کی, اور بچوں کو ترغیب بھی ہے اسکول میں آنے کے لیے. حاضری کو بہتر بنانے کا یہ ایک طریقہ بھی ہے. ہمارے اسکولوں میں ایک دفعہ ٹیچر لگ جاتا ہے, اس کے بعد اس کی کوئی ورکشاپس نہیں ہوتی. میں نے نہیں سنا, شاید ہوتی ہوں لیکن میرے علم میں نہیں ہے کہ ٹریننگ ہوتی ہے. اس کے بعد ٹیچروں کی ٹریننگ ہوتی ہے. سربراہان ادارہ جو ہے ان کو چاہیے کہ وہ اپنے لیول پہ, اگر گورنمنٹ نہیں کر رہی ہے تو اپنے لیول پہ اسکول میں ایسی تقاریب مقرر کریں جس میں مختلف ماہر تعلیم آئیں, اور وہ اساتذہ کو ٹرین کریں, اساتذہ کو بتائیں کہ کیسے پڑھایا جاتا ہے. کیونکہ وقت میں جدت آتی جا رہی ہے. جب ہم نے پڑھا تھا وہ طریقہ اور تھا, ابھی وقت میں جدت آ گئی ہے. ابھی اگر ہم پڑھائیں گے وہی کچھ جو ہم نے پڑھا تھا تو وہ نصاب ہی بدل گیا ہے, وہ چیزیں ہی بدل گئی ہیں, وہ پڑھانے کا طریقہ ہی بدل گیا ہے. تو اس کے ہمانگ کرنے کے لیے وقت کے ساتھ ساتھ ٹریننگ ہونی چاہیے. اسکولوں میں ایسی ٹریننگ ہونی چاہیے کہ بچے
جو اساتذہ ہیں وہ بھی ٹرین ہوں اور بچوں کو پڑھائیں، اسی لیول پہ پڑھائیں جس لیول پہ نظام دنیا چل رہی ہے، ورنہ ہم دنیا سے پیچھے چلے جائیں گے۔ پھر ہم نے یہ کیا کہ استاد اور ٹیچر کا جو استاد اور شاگرد کا جو تعلق ہے اس کو ہم نے پولیس اور ملزم کا تعلق بنا دیا ہے۔ لوگ استاد کے سامنے جانے سے ڈرتے ہیں، خوف زدہ ہوتے ہیں، تو ہم نے بچوں کے ساتھ دوست کی طرح پیش آنا ہے، بچوں کو دوست بن کے پڑھانا ہے، تب ہی بچے پڑھیں گے، تب بچے کھل کے ہم سے بات کریں گے، ان کی جو مجبوری ہیں جو ان کو سمجھ نہیں آتی وہ بیان کریں گے اور وہ سیکھیں گے بھی اس سے زیادہ۔ تو ہم نے خوش رہنا ہے اور خوش رکھنا ہے، خوش رہیں گے، خوش رکھیں گے تو تب ہی ہمارا معاشرہ ترقی کر سکتا ہے، ورنہ اگر ہم نے اپنے چہرے کے اوپر غصہ سجایا ہوا ہے، بچوں کو ڈرانا مقصد ہے، جو اسکول میں آئے گا اس کو مار پڑے گی، جو یاد نہیں کرے گا، رٹا نہیں لگائے گا اس کو مار پڑے گی، تو پھر بچے بھاگیں گے، اسکول میں آپ کی تعداد زیادہ نہیں ہوگی، جب تعداد زیادہ نہیں ہوگی تو پھر آپ رزلٹ نہیں دے سکیں گے۔ پھر ہم نے اپنی زندگی میں شکوہ کرنا شروع کر دیا ہے، شکوے کو اپنی زندگی میں لے کے آگے۔ ہر آدمی شکوہ کرتا ہے، یہ بچہ پڑھتا نہیں ہے، یہ بچہ پڑھ نہیں سکے گا، تم بچے سے کو پڑھاتے نہیں ہو، گھر میں بچے کو والدین پڑھاتے نہیں ہیں، تو ہر آدمی دوسرے کے اوپر الزام لگاتا ہے اور شکوہ کرتا ہے۔ اس چیز کو ہم نے ختم کرنا ہے، جو خامی ہے اس کو دور کرنے کے لیے سنجیدہ طور پہ سوچنا ہے کہ اس کو دور کیسے کیا جائے۔ اور پھر جو ایک چیز میں نے یہاں پہ دیکھی ہے کہ بچوں کو ٹاسک دیے جاتے ہیں، آپ نے بچوں کو مختلف ٹاسک دینے ہیں کہ کل آپ نے فلاں ایکٹیویٹی بیس یعنی فلاں پودا جو ہے اس کے بارے میں انفارمیشن دینی ہے، اسکول میں بتانا ہے اس پودے کے بارے میں، وہ آپ کے نصاب میں سے ہوگا، بچہ کھڑا ہوگا وہ بتائے گا، مختلف چیزیں بتائے گا۔ بچے کا وہ لیول نہیں ہے، آپ نے اس پہ ہنسنا نہیں ہے کہ وہ بتا نہیں سکا، اس کے لیول پہ آپ نے اس کو چھوڑنا ہے کہ وہ اپنے لیول پہ بتائے گا، جو جو چیزیں اس کو معلوم ہے وہ بتائے گا، اس سے اعتماد آئے گا، اس سے اس میں خوشی پیدا ہوگی، اس سے اس کو سیروٹونین کی مقدار بڑھے گی۔ تو ہم نے یہ چیزیں اپنی زندگی میں لے کے آنی ہے۔ یاد رکھیں کہ اگر آپ یہ سوچتے ہیں کہ ہمیں تنخواہ مل رہی ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا اسکول میں بچے آئیں نہیں آئیں، تو یہ وہی بات ہے کہ آپ کے گھر میں مچھر گھس گئے ہیں اور آپ نے دھواں کرنے کے لیے گھر کو آگ لگا دی ہے، یہ گھر ختم ہو جائے گا، اور یہ بچے آپ کے بچے بھی ہیں۔ اگر آپ کا بچہ اچھے اسکول میں پڑھ رہا ہے اور دوسرے کا بچہ گورنمنٹ اسکول میں پڑھ رہا ہے، جہاں گورنمنٹ اسکول میں نہیں کہہ رہا اچھا اسکول ہے یا بہت اچھے اسکول ہیں، گورنمنٹ اسکول انفراسٹرکچر جو گورنمنٹ اسکول کا ہے وہ کسی پرائیویٹ اسکول کا ہے ہی نہیں اتنا اچھا انفراسٹرکچر، تو اسی کو بہتر بنانے کی ضرورت ہے۔ ہم نے اپنی ذمہ داریاں لینی ہیں، ہم نے سیریس ہونا ہے۔ سربراہان ادارہ کلاس روموں کے اندر کیا کر سکتے ہیں، کیمرے لگا سکتے ہیں جس سے مانیٹر کی جائے ٹیچرز کی ایکٹیویٹیز، ٹیچر کیا پڑھا رہے ہیں اور طلباء کیا کر رہے ہیں، ان میں کیا خامیاں ہیں، ان کو کیسے ایڈریس کرنا ہے۔ ہر چیز مار سے ہی ہر چیز کا حل نہیں ہے، بلکہ ہم نے کاؤنسلنگ کرنی ہے، ہم نے برین واشنگ کرنی ہے، دماغ میں بچوں کے وہ ڈالنا ہے کہ انہوں نے پڑھنا ہے، اور پھر ان کو مثالیں بھی دینی ہیں۔ زراعت کی میں نے آپ کو بتائی کہ یہاں پہ یہ ہوتا ہے، صنعتی تعلیم کے لیے کیا ہوتا ہے کہ آپ صنعتی تعلیم میں ہم نے پڑھا تھا وائرنگ وغیرہ گھر کی کیسے کرتے ہیں چھٹی میں، تو یہ چیزیں کیا ہو سکتا ہے، اسکول میں ایک کمرہ بنایا جا سکتا ہے جہاں پہ پوری کیبلیں سارا کچھ رکھا ہوا ہو، جو بچے آئیں ان کو اکھاڑ کے بتایا جائے کہ یہ لگاؤ، آپ یہ وائرنگ کر کے ایک بلب آپ نے جلانا ہے، جب وہ وائرنگ ان کی کمپلیٹ ہو جائے پیچھے سے پاور کا بٹن آن کر کے آپ دیکھیں واقعی آن ہو گیا، بچوں میں خوشی پیدا ہوگی، اس میں جیت کی خوشی پیدا ہوگی کہ میں نے یہ کام کر لی ہے، وہ دوبارہ بھی کرے گا، دل جمی کے ساتھ کرے گا، ورنہ آپ کتاب میں اس کو پڑھاتے رہیں گے، اس کو سمجھ نہیں آئے گی، وہ بور ہوتا رہے گا، دوسرے دن وہ بھاگ جائے گا کلاس سے، کلاس میں نہیں آئے گا۔ تو آپ نے تعداد کو اسکول میں سب سے پہلے یہ سوچنا ہے کہ اسکول میں تعداد کو کیسے بڑھایا جائے، بچوں کو راغب کیسے کیا جائے۔ جب بچوں کو اسکول کی طرف راغب کریں گے تو پھر آپ کا رزلٹ اچھا آئے گا، اور اگر ایک سال میں آپ نے رزلٹ اچھا دے دیا تو نیکسٹ سال میں آپ کی تعداد خود بخود بڑھتی جائے گی۔ اور یہ چیزیں اگر آپ عملی زندگی میں لے کے آئیں تو انشاءاللہ ہمارا معاشرہ ترقی کرے گا۔ آپ نے اس معاشرے کو اگر انجینئرز، ڈاکٹرز، بزنس مین، سارے لوگ انجینئر ڈاکٹر ہی نہیں ہوتے، بزنس مین بھی ہوتے ہیں، جیسے میں نے آپ کو کہا کہ زراعت کی ایکٹیویٹیز جو ہے وہ بزنس مین بھی بناتی ہے، تو بزنس مین بھی ہم نے اس معاشرے کو دینے ہیں، اساتذہ بھی ہم نے اس معاشرے کو دینے ہیں۔ تو اس معاشرے کی ترقی اگر آپ کرنا چاہتے ہیں تو یہ میری کچھ تجاویز ہیں، اور بھی بہت سی تجاویز ہیں، لیکن وقت کی قلت کے باعث میں نے سوچا کہ یہ اہم چیزیں یہ ہیں، اگر یہ ہم کر لیں تو کامیاب ہو جائیں گے۔
تو امید ہے کہ آپ سب لوگ اس کو سیریس لیں گے، اس کے اوپر سوچیں گے، اور جو آپ کی تجاویز ہیں، آپ کے پاس میرے سے اچھی تجاویز ہوں گی۔ اساتذہ جو ہیں وہ روزانہ بچوں کے ساتھ ڈیل کرتے ہیں، ان کو مسائل کا پتہ ہے، وہ اس کو اچھی طرح پیش کر سکتے ہیں، تو ان سے بھی گزارش ہے کہ وہ اپنی تجاویز بھی پیش کریں تاکہ ہم مل کے اس معاشرے کو بہتر کریں۔ کوئی ایک آدمی فرد معاشرے کو بہتر نہیں کر سکتا، لیکن کم از کم آپ اپنے اس 6 فٹ کی 5 فٹ کی ریاست کو بہتر کریں، اور آپ کی جو رایہ ہے، آپ کے جو طلباء ہیں ان کو بہتر کرنے کی کوشش کریں۔ وہ طلباء کل اس قوم کو بہتر کریں گے، وہ اس قوم کے معمار ہوں گے۔ تو آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام۔